السلام علیکم ویورز۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تم نے میرے بارے میں ایسے باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج بہت غصہ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ یہ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر۔ اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے، اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملے فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کے زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا۔ اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ حجاج نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ حضرت سعید بن جبیر اللہ علیہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی اور نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس میں سخت سردی کی وجہ سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے اور وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی، اس قدر قریب رکھی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب نسل کے کیڑے چپٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب ماضی تدابیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا نشان بنا ہوا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی موت ہو گئی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیز کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ تو حجاج بولا، جب میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں سے 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو مارتے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔